ہر تہذیب کا ایک بہت بنیادی تصور انسان ہوتا ہے، اور وہ تہذیب اس کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہے، اور اس کو وہ دوسری تہذیبوں میں موجود تصورات انسان سے کمپیئر تو کرتی ہے، لیکن ان سے متاثر نہیں ہونے دیتی۔ تو یہ ایک جیسے ایک عصبیت ہوتی ہے ہر تہذیب میں، بلکہ یہ کہ اس تہذیب میں اگر کوئی دین بھی چلا جائے، مذہب بھی چلا جائے، اور وہ لوگ اسے قبول بھی کر لیں، تو وہ مذہب بھی ان کے تصور انسان کو زیادہ پرکشش بناتا ہے، زیادہ سگنیفیکنٹ بناتا ہے، اور اسے عمل میں لانے کی زیادہ ٹھوس اور بہت بڑے بڑے نتائج پیدا کر لینے والے طریقے بھی بتاتا ہے۔ تو تہذیب اپنے تصور انسان کو عمل میں لانے کا ایک محدود سانچہ رکھتی ہے۔ تو کوئی دین اس میں جاتا ہے، پیغمبر دعوت لے کر جاتا ہے، اور وہ تہذیب اس دعوت کو قبول کرتی ہے، یعنی اس دعوت کو جو انسان کا اس کے اپنے بارے میں تصور درست کروانے آئی ہے، وہ پھر اس تہذیبی آئیڈیل میں رہ جانے والی کمی کو دور کرتے ہیں۔ وہ دین جو ہے وہ تہذیب کے کسی بھی تہذیب کے انسان کے بارے میں بنیادی تصورات کو رد نہیں کرتا، بلکہ وہ ان میں اضافہ کر دیتا ہے، ان میں ترمیم کر دیتا ہے، اور ان میں کوئی جوہری تبدیلی لائے بغیر انہیں پہلے سے ماننے والوں کے لیے زیادہ پرکشش اور زیادہ سگنیفیکنٹ بنا دیتا ہے۔ جیسے فرض کیا کہ ایک قدر ہے تصور انسان کی کہ انسان بہادر ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں میں، کہ کوئی تہذیب جو ہے وہ انسانیت کا اس طرح شیولری والا ایک تصور رکھتی ہے کہ انسان وہ ہے جو بہادر ہوتا ہے۔ تو اب بہادری جو ہے وہ اپنی بیسک ڈیفینیشن میں، یعنی جذبے کے طور پر عملی شکلوں میں، یہ جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے سمجھنے کے لیے کتاب پڑھنی پڑے یا ڈکشنری دیکھنی پڑے۔ تو ان کا مطلب وہ اس آئیڈیا پر ہیں، اور اس آئیڈیا کو سے وفادار رہتے ہوئے اسے عملی روپ میں بھی ڈھالتے رہتے ہیں۔ جیسے جاہلی عرب تھا، اب وہاں اسلام پہنچا تو اس نے اس بات کو رد نہیں کیا، ان کے بنیادی تصور کو، کہ انسان بہادر ہوتا ہے۔ انہوں نے بہادری کے آئیڈیال، وہ جو بہادری کے معانی میں اضافہ کیا، یعنی بہادری میں جو ایک حیوانی پن تھا اس کو دور کیا، لیکن بہادری کے بارے میں جذبے کو برقرار رکھا۔ جذبہ کیا ہے؟ کہ میں اپنے آئیڈیل کے لیے جان دے سکتا ہوں، تو اس کو برقرار رکھا۔ بہادری میں خوف نہ ہونا، کسی کا بھی خوف نہ ہونا، یہ ایک شرط ہے کہ بہادر آدمی کا تصور آتے ہی جیسے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتا، تو اس میں جو ہے اس کا یہ عدم توازن وہ دور کر دیتا ہے کہ بھئی نہ ڈرنا کسی ڈر کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تو میں کسی سے ڈرتا ہوں اس لیے کسی سے نہیں ڈرتا، تو اب دین نے اس میں ایڈ کر دیا، اور پھر یہ بتایا کہ جان دینا بڑی بہادری ہے جان لینے کے مقابلے میں، مال دینا بڑی بہادری ہے جان دینے کے مقابلے میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہادری کے ان کے پورے جو ایسنس کو بہت کمال تک پہنچا کر، اس ایسنس کی تکمیل کر کے، اب اس پہ عمل کے نئے سانچے بنا کے دکھائے دین نے، کہ دیکھو بہادر، یہ حمزہ بھی بہادر ہیں اور مرحب بھی بہادر ہے،
تو اب ان بہادری اور طاقت کے ساتھ ہے، دونوں جگہ طاقت کے ساتھ ہے. تو اسی طرح وہ تہذیب بہادری کے آئیڈیا کو عمل میں لانے کے لیے ایک رکاوٹ کو دور نہیں کر پا رہی تھی، یا کوئی بھی تہذیب وحی کی آمد کے بغیر اپنے آئیڈیا میں اور اپنے عمل میں آنے والی کچھ بڑی رکاوٹوں کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ آئیڈیا بھی عادت کی طرح بن جاتا ہے. وہ بہت قیمتی تصور اور مقصود حیات اور نصب العین کی حیثیت نہیں اختیار کر پاتا. یہ بات واضح رہے کہ تہذیبیں وحی کی رہنمائی کے بغیر جتنے بھی آئیڈیلز رکھتی ہیں، وہ آئیڈیلز لاشعوری ہوں، آرکیٹائپل ہوں، یا مختلف فارمز کی شکل میں ہوں، ذہنی اور عملی فارمز کی شکل میں، ان میں کوئی بہت بڑا نقص ضرور ہوتا ہے، کوئی بہت بڑی رکاوٹ ضرور محسوس ہوتی ہے، جس کو اس آئیڈیا کو ماننے والے ذہن اور ارادے سے دور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان میں ایک ہاریزنٹیلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ زمین پہ مضبوطی سے قدم جماؤ. تو ان کا آئیڈیا کے ساتھ وفادار رہنے کا جو ہے وہ سارا معاملہ اس طرح کا تھا کہ زمین پر مضبوطی سے کھڑے رہو. تو وہ آسمان تک لپکنے والی پرواز کا کوئی پہلو نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ جو پریمیٹیو آئیڈیاز تھے. تو وہ آ کر ان کو گویا آدمی کو یہ دکھایا کہ تم سب چیزیں تمہارے لیے نہیں ہیں، یا یوں کہہ لو کہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں، لیکن تم بھی انہی چیزوں کی طرح کسی کے لیے ہو. تو اس طرح وہ سائیکل پورا ہو جاتا ہے، وجود کا جو دائرہ ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے کہ سب چیزیں مجھ میں صرف ہو رہی ہیں، تو میں بھی تو کہیں کھپوں گا نا، یا یہ کہ میں اینڈ ہوں، اینڈ آف آخری وجود ہوں، میں خود منزل ہوں. تو خیر وہ ایک دوسری بات ہے کہ نبی آ کر تہذیبوں میں کیسی ٹرانسینڈنس پیدا کرتا ہے، اور انسانی آئیڈیاز پر عمل کو تکبر کے ساتھ نہیں بلکہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا سکھاتا ہے. ورنہ تو جیسے عرب تہذیب تھی، وہ تو بہت بہادری، اور بہادری کے لیے، اس بہادری کے لیے تکبر ضروری تھا، اس بہادری کے لیے سخت دلی بہت ضروری تھی، اس بہادری کے لیے اپنی خواہشات سے پیدا ہونے والی نفرت بہت ضروری تھی، غصہ بہت ضروری تھا، اور اس بہادری کے لیے اپنے آپ کو مرکز بنائے رکھنا بہت ضروری تھا، یعنی تکبر بہت ضروری تھا. اور وہ بہادری اپنے سے بڑے کا انکار تھی. جیسے معاشرے میں ایک نظام مراتب ہوتا ہے نا، کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہم سے چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، یہ برابر ہے. تو اس میں جو پرانی بہادری یا اس طرح کا جو آئیڈیل ہے، اس میں اس کا انکار پوشیدہ ہے، اس میں کسی کو بڑا ماننا عارضی ہے، یا مجبوری کے طور پر ہے کہ قبیلے کا سردار ہے تو وہ مانتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کا محور یہ ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، میں ہی طاقتور ہوں، یا مجھی کو بڑا ہونا چاہیے، مجھی کو طاقتور ہونا چاہیے. تو وہ جیسے ایک ایگو سینٹرڈ بہادری، یا قبائلی بہادری، قبائلی حمیت وغیرہ، وہ بھی ایگو کی ایک زیادہ نسبتاً پھیلی ہوئی قسم ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ نبی کوئی آ جائے ایسے معاشرے میں، تو وہ جو ان کو بنائے گا
وہ ان کی بہادری کی قدردانی اور بہادری کی جو بیسک ویلیو ہے اس کو بڑھائے گا، گھٹائے گا نہیں، اور اس کو عاجزی کے ساتھ عمل میں لانا سکھائے گا، ذمہ داری کے ساتھ عمل میں لانا سکھائے گا، تکبر اور سنگ دلی سے خالی کر کے، یعنی تکبر اور سنگ دلی کا نہ ہونا یہ بہادری کی شرط بنا کر دکھائے گا، ورنہ دو بہادروں میں فیصلہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے نا، کہ یہ بھی میرا جس سے جھگڑا ہے وہ بھی بہادر و طاقتور ہے، میں بھی بہادر و طاقتور، تو اب ان میں فتح و شکست یہی ہے کہ میں مر جاؤں یا اسے مار دوں۔ تو یہ فتح و شکست جو ہے وہ جیسے بالکل ایسے ہے جیسے بھینسوں کی لڑائی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس طرح کا نتیجہ ہے۔ تو اس میں نبی آتا ہے یا کوئی بڑا حکیم آتا ہے، کوئی بہت بڑا ریفارمر آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں، یہ مار دینا جیت نہیں ہے، بعض مرتبہ مر جانا فتح ہے۔ اب بہادری کا کانسیپٹ جو حیوانی بن چکا ہے اس کے جوہر میں تبدیلی آ گئی نا، کہ جس کو تم نے مارا ہے، زیر کیا ہے، وہ زیادہ بہادر تھا، وہ کامیاب ہوا ہے۔ اب یہ فقرہ اس ماحول میں بے معنی ہوتا ہے نا، کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ میں نے اس کو مارا بھی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جیتا وہ ہے اور زیادہ بہادر بھی وہ ہے، زیادہ طاقتور بھی وہ ہے۔ تو یہ جو پیراڈاکس پیدا ہوتا ہے نا، یہ عمل اور ذہن میں رکھے بغیر ہم انسان ہونے کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے۔ پیراڈاکس یہی ہے نا، پیراڈاکس کا مطلب ہے کہ جو عام طور پہ نہ سمجھا جا رہا ہو، آپ اس کو سمجھا دیں، یعنی کہ جو عام لاجک سے جس نتیجے کو نیلا رنگ دیا جاتا رہا ہے، آپ ایک نئی لاجک لا کے نتیجے کو پیلا رنگ دے دیں۔ یہ تو ایک مثال کے طور پہ بیچ میں بات آ گئی۔ بات یہ ہے کہ ہر تہذیب کا ایک تصور انسان ہوتا ہے، اگر وہ تہذیب دین کو ماننے والوں کی بھی ہو تو اس کا تصور انسان اپنے وجود میں پہلے کا ہوتا ہے، یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ تو مطلب ہے کہ دین جب تہذیبیں اپنا تشخص پیدا کر چکی تھیں، چاہے قبیلوں کی شکل میں، ریاستوں اور قوموں کی صورت میں، یعنی اجتماعی آرڈر جب بن چکا تھا تو وہ آرگنائزڈ ریلیجنز آئے، تو وہ لوگ جو ایک اپنا اجتماعی تشخص بنا چکے تھے، اس تشخص کے ہوتے ہوئے دین آیا ان میں، اور انہوں نے اس دین کو قبول کیا، تو انہوں نے تشخص، اپنے اجتماعی تشخص کو برقرار رکھنے کا جذبہ اور وہ جو ارج ہے اس کو بڑھا ہوا پایا، گھٹتا ہوا نہیں دیکھا۔ یعنی انہیں لگا کہ ہم تو 4 گلاس پانی پی سکتے تھے، ہم تو آج تک ایک ہی گلاس سے سیر ہو جاتے تھے۔ تو دین آ کے تہذیبوں میں یہ کام کرتا ہے، تو ان کی قبولیت کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے، ان کے آئیڈیل میں اضافہ کرتے ہوئے ان کی عملی صلاحیت اور آئیڈیل کو عمل میں رکھنے والی جو استعداد ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ری نیم کرتا ہے، یعنی اقدار کو بس ری نیم کرتا ہے، بھئی تم ابھی تک اس کو کرسی سمجھ رہے تھے، یہ میز ہے،
تو میز اور میرا تعلق بالکل وہی رہے گا جو پہلے تھا، بس یہ کہ میں اس کی اصلاح کر لوں گا کہ اب میں اسے میز نہیں کہوں گا، کرسی کہوں گا۔ تو اسی طرح یہ کہ اب میں بہادری کے خارجی مظاہر تک محدود نہیں رہوں گا، اب میں بہادر اگر ہوں تو میرا پہلا مفتوح خود مجھے ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ایک نیا آئیڈیا بھی ہے، نئی وہ سمجھ بھی ہے اور نیا جذبہ بھی ہے۔ تو اس طرح دین نے انسان کو اپنے بارے میں اس کے پہلے سے موجود تصورات کے ساتھ رہنے کی، ان کے امتیازات کے ساتھ رہنے کی اجازت دی ہے، ایک ٹرانسینڈنٹ وحدت کے ساتھ۔ تو جیسے انڈونیشیا والا پاکستان والے سے مختلف ہے اور اسے ہونا چاہیے، لیکن وہ جو تمام آئیڈیلز کا آئیڈیا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں سپریم آئیڈیا دین دیتا ہے۔ یعنی کہ اب میرے اور آپ کے آئیڈیاز میں، تہذیبوں میں، مطلب اب مسلم تہذیبوں میں اختلاف ان کے درمیان دشمنی کا، وحشت کا، بیزاری کا سبب نہیں بن سکتا، اور کیونکہ یہ ایک سپریم آئیڈیا کے تحت ہیں۔ وہ سپریم آئیڈیا کیا ہے کہ انسان کا پورا تشخص، وہ اس کے آئیڈیل کی سطح پر بھی اور اس کی ایکچویلٹی میں بھی، وہ بندگی ہے۔ تو اب یہ جو انسان کے بارے میں بندگی کا ایک سپریم جو پرسونا ہے نا، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ میں بندہ ہوں، ہم بندگی میں ایک ہیں، یعنی عنوان میں ایک ہیں، لیکن بندگی کو نبھانے والی نفسیات اور صلاحیتوں اور تصورات میں الگ ہیں، کیونکہ ہم مختلف تہذیبوں کے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ تو کیونکہ اگر میں اور آپ مختلف نہ ہوں نا آئیڈیاز کو عمل میں لانے کے معاملے میں، تو ہم دونوں جھوٹے ہیں۔ یعنی ایک مقصود جو ہے، جیسے مقصود یہ اچھائی، جیسے یونانیوں کا آئیڈیل یہ تھا نا کہ ورچو، اچھائی، یہ سب سے بڑا ہے، اور اچھائی دانش کے ساتھ۔ تو اب وہ اچھائی ہم بھی مانتے ہیں، اچھائی آئیڈیل ہے۔ تو اب اچھائی کا آئیڈیل اپنے لفظوں میں ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے، اپنے عنوان میں ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے۔ میں بھی اچھائی کہوں گا، آپ بھی اچھائی کہیں گے، لیکن اس اچھائی، یعنی اچھائی کی اس مستقل قدر سے میرا اور آپ کا تعلق مختلف نتائج پیدا کرے گا۔ وہ نتائج داخلی بھی ہیں اور خارجی بھی ہیں۔ یعنی اچھائی کے تصور کو عمل میں لانے کے لیے جس طرح کے جذبات اور احساسات اور احساس الرٹنس کی ضرورت ہے، ہیوملٹی کی ضرورت ہے، وہ ضرورتیں ہم نام سے جانتے ہیں اور ہم سب اس کو مانتے ہیں، لیکن ان ضرورتوں کی شدت، ان ضرورتوں کی کیفیت، ان ضرورتوں کے درمیان ترجیحات کا پورا آرڈر یہ انفرادی ہے۔ یعنی اچھائی کی طرف لپکنے کا جذبہ بھی انفرادی ہے، اس میں ہم آپ کو اس شوق میں بھی مختلف ہونا چاہیے، اور پھر اچھائی تک پہنچنے کے بعد اس پر خوشی یا اطمینان یا اس سے پیدا ہونے والے نئے تصورات اور بالکل نئے احساسات، یہ میرے اور آپ کے اگر مختلف نہیں ہیں تو ہم میں سے کوئی ایک غیر مخلص ہے؟
یا اس نے بس کتاب میں پڑھ رکھا ہے کہ اچھا بننے کا یہ نتیجہ یا یہ اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس انفرادیت کی، یعنی تہذیبی سطح پہ بھی ہمارے یہاں نماز عربوں کی طرح نہیں پڑھی جا سکتی اور نہیں پڑھی جانی چاہیے، سمجھیں؟ کیونکہ نماز کیا ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، اس کا کانٹینٹ کیا ہے، یہ سب پہ بائنڈنگ ہے۔ یعنی نماز کیا ہوتی ہے فارم سے لے کر اپنے کانٹینٹ تک، کہ اس میں کیا کیا پڑھنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق یہ کہ نماز کیسی ہوتی ہے۔ تو ہمارا فرض کے مزاج ہے کہ ہم نماز کو سبجیکٹیوٹی میں داخل کرتے ہیں، ہم نماز کو انٹرنلائز کرنے کے عادی ہیں، ہم نماز میں رونا چاہتے ہیں۔ مثال طور پہ تو عربوں کے یہ مسائل نہیں ہیں، یا یہ بھی مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، عربوں کی جگہ کوئی اور رکھ لیں تو بعض لوگوں کی مسائل نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور اس میں رونے کی بھی تمنا رکھیں، یا اس کو بہت اپنی داخلی گہرائیوں میں اس کو اتارنے کی کوششوں میں لگے رہیں، تو نہیں ہے بعض لوگوں کا مسئلہ۔ تو اس میں یہ کہ ان کی فارم کو دیکھ کر میں اپنی فارم تو درست کر لوں گا، لیکن مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس فارم کا ان کے یہاں ایسنس کیا ہے، وہ مجھے اپنا ہے، میرا اپنا ہے، اور اگر وہ میری نفسیات اور میری تہذیب کی کنڈیشننگ کے ساتھ، اس کے معروفات کے ساتھ اگر نہیں ہے ان سے مختلف، تو میں نماز سنجیدگی سے نہیں پڑھ رہا۔ وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ تصور انسان ہمارے سارے شعور، عمل اور خیالات، نظریات اور عقائد اور سب کی بنیاد ہے۔ یعنی ہمارے ذہن اور ہماری زندگی کی بنیاد ہمارا تصور خدا نہیں ہے، ہمارا تصور انسان ہے، کیونکہ تصور خدا سیکھا ہوا ہے، تصور انسان موجود ہے نا باطن میں۔ یہ فرق ہے، مطلب ہم یہ تھوڑی کریں گے یہ چھوٹا یا یہ بڑا۔ تو انسان اپنے بارے میں جس تصور کو بائنڈنگ مانتا ہے اور اس کے سلسلے میں ایک ذہنی اور احساساتی عصبیت رکھتا ہے، نفسیاتی، تو وہ جو ہے وہ اس کے تمام تصور خدا، تصور دنیا، حتیٰ کہ اس کے تمام ڈسپلنز آف نالج، اس کی تمام سائنسز اور ان کے نتائج، وہ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ میں جب سمجھوں گا کہ مجھے میری ایک ہی مثال دیتا ہوں، میری ایک ہی زندگی ہے، اسی میں مجھے کچھ کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں فزکس میں بھی تھیری بناؤں گا تو اس میں غیب کو غیر متعلق رکھوں گا، اس میں ٹائم لیسنس کے امکان کو پیش نظر نہیں رکھوں گا، اس میں ٹائم اور اسپیس سے ماورا کسی وجودی کنڈیشن یا مرتبے کا تصور نہیں آنے دوں گا۔ مطلب میں اس طرف تحقیقی نظر ڈالوں گا ہی نہیں، تو وہ فزکس پیدا ہوگی اس طرح کی کہ جس میں غیب سے لا تعلقی گندھی ہوئی ہے، حالانکہ ان کا موضوع غیب ہی ہے جس کو وہ کبھی جس پر سے پردہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن یہ کہ وہ اسے عنوان نہیں دیں گے، یا اس کو وہ کہہ دیں گے کہ وہ غیب ہے، لیکن یہ کہ ہم نے اس کے آثار اس کا میکینیکل جو اسٹرکچرنگ کر رکھی ہے،
وغیرہ وغیرہ، کہ بھئی یہاں پہ وہ ٹائم ہے، یہاں پہ گریوٹی ہے، یہاں پہ پانی ہے، تو جہاں جہاں یہ سب ہے وہاں وہاں مطلب وجود ہے، مثال طور پہ. تو ہمیں کیوں نہیں کہنے دیتے کہ ہم نے آپ کو دیکھ کے خدا کے وجود کو ضروری سمجھا ہے. مطلب سب سے زیادہ ریشنل بات یہی ہے نا کہ ایک باشعور وجود، یعنی جو فری ول اور شعور رکھنے والا وجود خدا سے بھاگ سکتا ہے لیکن خدا کا انکار نہیں کر سکتا. یہ ابھی سادہ انداز سے کہہ رہے ہیں، ممکن ہے کہ اس کو اگر علمی بنا کہنا ہو تو اس سے زیادہ کہنا پڑے گا.